اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے کیا ارکان ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے۔ اور احسان کسے کہتے ہیں؟ اور قیامت کی دو نشانیوں کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، سیاہ رنگ کے اس کے بال تھے اور سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال اس نے اسلام کے بارے میں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے کیا کون کون سے رکن ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی یہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے یہی اسلام کے اندر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ایک بندہ اسلام کا پہلا رکن یعنی اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دائرہ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ یہ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جو اسلام کا چوتھا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو وہ 2.5 لاکھ یعنی 2.5% اس کی زکوٰۃ دے۔ اسلام کا 5واں رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس طاقت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کر، اگر طاقت ہے۔ یہ اسلام یعنی حج کرنا یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ بھائیو یہ ہے اسلام۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی عبادات ہیں رکن ہیں ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں ظاہری طور پر نماز نظر آتی ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں ظاہری طور پر رمضان کے روزے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ظاہری طور پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج کرتے ہیں ظاہری طور پر حج نظر آتا ہے۔ یعنی جو ظاہری عبادات ہیں انہیں اسلام کہتے ہیں۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اسے سمجھایا سائل کو تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا تو ہم بڑے حیران ہو گئے، یہ سائل کیسا ہے؟ اس نے سوال پوچھا پھر جواب کی تصدیق کی، گویا یہ اسلام کے بارے میں پہلے جانتا تھا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کے ارکان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان لے کرو کہ ساری کائنات کا رازق خالق مالک معبود صرف اللہ ہے۔ ایمان کا دوسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ ایمان کا تیسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ یعنی رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ۔ چوتھا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ دائیں کندھے پر فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ بائیں کندھے پر گناہ لکھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کا 5واں رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے کر آؤ کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ آج بھی دہریے لوگ ہیں جس بات کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایمان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ ایمان کا 5واں رکن ہے۔ ایمان کا 6واں رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لے کرو۔ اللہ بھائیو تقدیر ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ایمان کا مختصر تعارف کن کن چیزوں پر ایمان لانا؟ 6 چیزوں پر، اللہ پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنوں پر، اور فرشتوں پر، اور تقدیر پر۔ پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم پھر حیران رہ گئے کہ اس نے پھر دوبارہ
فرمایا کہ سچ رہ گئے؟ گویا اس کو پہلے ہی پتہ تھا ایمان کے یہ رکن ہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یعنی انسان جب نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ وصف نہیں ہے، تو اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بھائیو اسے خشوع خضوع کہتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلا طریقہ کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں کیفیت کے اندر نماز کے اندر خشوع خضوع قائم ہوگا اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ نماز ادا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو چوتھا سوال، سائل نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے یعنی سائل سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے اس کے سوال کا یہ جواب دیا۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں سوال، مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی دو نشانیاں بتائیں۔ فرمایا، قیامت کی نشانی اولادیں نافرمان ہوں گی، اتنی نافرمان ہوں گی کہ دوست اچھے لگیں گے، دوستوں کی باتیں اچھی لگیں گی، ماں باپ کی باتیں بری لگیں گی۔ جب اولاد اپنی ماں باپ پر نافرمان ہو، اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو، اولاد اپنے ماں باپ پر حکم چلائے تو سمجھ لو وہ قیامت قریب ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر حکم چلائیں، لیکن جب ماں باپ حکم نہ چلائیں، اولاد حکم چلائیں تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے چرواہے ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے۔ یعنی سارے کا سارا پیسہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، غربت کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اونچے پلازے اور عمارتیں بنانے پر استعمال ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ سائل چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بھائیو بڑی اہم بات ہے۔ بھائیو دین کیا ہے؟ اگر کسی کو اسلام کے ارکان کے بارے میں علم ہے، ایمان کے ارکان کے بارے میں علم ہے، احسان کے بارے میں علم ہے، اور اس بات کا علم ہے کہ قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کے پاس دین کا علم۔ اللہ، اس حدیث کے اندر جو سوال و جواب ہیں یہ دین کے بارے میں سوال و جواب ہیں۔ یعنی ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے اسلام کیا ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کی بنیادی تعلیمات پر اچھی طرح سے عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو اب حدیث پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ جو سائل کے بال سیاہ تھے، بھائیو علم تو جوانی میں جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بڑھاپے نہیں ہوتی۔ بھائیو جوانی میں علم حاصل کریں۔ بھائیو اس کے لباس سفید تھا سائل کا۔ بھائیو اس میں بھی مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک مبلغ ایک دائی کی ذمہ داری ہے کہ ایک دائی سفید لباس کی طرح ہوتا ہے، جس پر داغ لگتا ہے تو نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے مبلغ کو عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ محتاط کرنی چاہیے۔ تیسرا، بھائیو ادب دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام نے سکھا دیا کہ کیسے سوال پوچھنے ہیں استاد سے، تو پھر کیسے ادب سے سیکھنے، کیسے باادب ہو کر قریب ہو کر بیٹھ کے، یعنی جو طالب علم استاد سے سیکھنا چاہتے ہیں پھر یہ طریقہ کار دیکھیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب پوچھے اور قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ بھائیو تیسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر دو استاد بیٹھے ہیں، اگر ایک استاد دوسرے استاد سے کوئی سوال پوچھتا ہے تاکہ طالب علموں کو پتہ چل جائے تو یہ درست ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسلام، احسان اور ایمان کے بارے میں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔